بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے شروع کریں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں صدقہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا مدار ہر جگہ اپنی سوچ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع فرمایا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونے کے باوجود خود کو دیکھنے کی بجائے دوسروں پر تان کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلود ہوتے ہیں۔ اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، اور جہاں تک ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج بھی کفار کی ہزاروں تنظیمیں نئے طریقوں سے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے اور ان کی اخلاقیات تباہ کر کے ان کا ایمان کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس
واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دینوی منافع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے لیے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔